جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے اور بے حیائی سے خاص طور پر بچنے والے، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب ایک بار پھر تلاوت سنی، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تم کو ملا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کچھ ملا ہوا ہے، اپنے جسم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کتنی قوتیں ہیں آپ کے پاس، اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں، رزق میں دیکھیے، اپنی پرسنل بلانگنگز دیکھیے، آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے اس پہ نظر ڈالیے، تو جو کچھ بھی آپ کی پوزیشن میں ہے، جو بھی آپ کی ملکیت میں ہے، جو بھی آپ کے نام پر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جاگیر ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی گھر ہے، کوئی لینڈ ہے، کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے یہ صرف تھوڑے دن کے لیے ہے، چند دن کے لیے، اس لیے ان چیزوں کو پا کر پھولنے کی اور تکبر کرنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ چند دن کے بعد یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، جن کے پاس ہے ان سے لے لیا جائے گا اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے، لہذا پانے والے اور نہ پانے والے سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ لیکن ضروری نہیں کہ پانے سے مراد یہاں مال و دولت ہے، زندگی جیسی نعمت ہر ایک کے پاس ہے، زندگی بھی واپس لے لی جائے گی۔ وما اوتیتم من شیء، کوئی بھی چیز، محض مال و دولت نہیں، کوئی بھی چیز جو آج ملی ہے، یہ وقت، یہ مہلت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ جوانی، یہ فراغت، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اور پھر مال و متاع میں سے جو کچھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں استعمال کے قابل چیزیں ہیں۔ کوئی شخص جس کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے استعمال بس اتنا ہی کر سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال اصل میں کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یعنی استعمال کر دیا ختم ہو گیا، یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے، باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے۔ صدقہ خیرات کر ہی بس وہ شخص سکتا ہے جو رب پہ بھروسہ کرتا، جو رب کی بجائے مال پر بھروسہ کرتا ہو، وہ کبھی توکل نہیں کر سکتا اللہ پہ، وہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتا، دے گا بھی تو کیسے دے گا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ یہ چلا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، یہ دے دیا تو میں کہاں سے پہنوں گا، یہ کسی کا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آپ اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں، جب بھی کوئی چیز صدقہ کرنے کو دل چاہے تو سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ تو میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، یہ چیز اگر میں فلاں کو دوں تو میرا کیا ہوگا، اور پھر آپ 100 ضروریات ڈھونڈ لیتے۔ کبھی آپ نے اسٹور کی صفائی کی گھر میں کسی دراز کی؟ پہلے آپ تنگ آتے ہیں چیزوں سے اور آپ سوچتے ہیں میں نے ان سب کو نکال دینا ہے، پھر آپ دراز صاف کرتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، چھانتے پھٹکتے، پھر آپ دوبارہ رکھنے لگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ اس کام آئے گی، یہ حصہ آئے گی، یہ حصہ آئے گی، لہٰذا کوڑ کباڑ دوبارہ سارے کا سارا ایز اٹ از سیٹ ہو کے دوبارہ دراز میں آ جائے گا، اسٹور میں آ جائے گا، سمٹ جاتا ہے نا۔ جب بکھرا ہوتا ہے تو انسان تنگ آتا ہے، کیا بلا ہے، اور جب سمٹ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب کام آ جائے گا، اور پھر سال کے بعد صفائی کرتے ہیں تو وہ کسی کام نہیں آتا، اور ویسے کا تیسا ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی چیز بن میں بھی ڈالنی پڑے نا تو اس نیت سے ڈالا کریں جو ذرا غیر ضروری ہو، کہ کئی اللہ کی مخلوق بیچاری غریب بن کھول کھول کے چیزیں ضرورت کی نکالتی، یہ ان کے کام آ جائے گی، کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ بوتلیں اس میں سے نکالتے ہیں، کینز نکالتے ہیں، کاغذ نکالتے ہیں، کوئی بھی پرانی شرانی چیز جو انہیں مل جاتی ہے وہ نکالتے ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کر کر کے بیچ کے رات کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی غیر ضروری چیز اس نیت سے ڈال دی اس میں، چلو ان کے کام آ جائے گی، میں اپنا لالچ تو دور کروں، جانے دوں، چھوڑو اس کو، بہت رکھ لی اپنے پاس،
تو اس چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے. وما عند اللہ خیر، اب اس میں سے بھی جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ سب سے بہتر ہے. خیر، بہتر ہے، اچھا ہے. وہ جو وہاں جا کے لوگے وہ اچھا ہے. وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے. اگر دنیا میں بھی آپ کے پاس سب سے اچھی چیزیں ہیں تو بھی ان کو بقا نہیں. کوئی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی پرانی ہو جاتی ہے، کوئی میلی ہو جاتی ہے، کوئی گم ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ کے پاس ہے نہ اس کو ٹوٹنا ہے، نہ پرانا ہونا ہے، نہ گم ہونا ہے. ابقا، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. یعنی کسی کو آج ان نعمتوں کا مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ کل بھی ملے گا، یا جس کو آج ملا ہے وہ کل کا بھی حق رکھتا ہے. نہیں، آج پانے والے کل محروم بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، ان نعمتوں کی حفاظت اور ان کو باقی رکھنے کا گر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بچایا جائے، کیسے پریزرو کیا جائے، کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اس کے لیے آج ان نعمتوں کے ساتھ کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا کہ للذین آمنوا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں. نمبر 2، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل کرنا اور نہ کرنا دو مختلف طرح کی نفسیات ہیں، دو مختلف رویے ہیں. توکل کرنے والے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے اور طرح جیتے ہیں، اور مایوس شخصیتیں اور طرح جیتی ہیں. نا امیدی اور مایوسی انسان کو ایک مختلف راہ پر لے جاتی ہے. وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی زیادہ ملا کرتا ہے، وہی باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کا تو مطلب ہی ہے مان جانا، یقین کر لینا، اور یہ جنم دیتا ہے کس کو؟ اعتماد اور بھروسے کو. جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ٹوٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا باقی ساری قوتوں کو نگیٹ کرتا ہے اور اول و آخر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی پر یقین کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے. تو پھر وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے لن انفصام لہا، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. ایسا انسان کبھی بھی مایوسی کے کھڈ میں نہیں گر سکتا، کبھی بھی ہلاکت میں نہیں جا سکتا. واللہ سمیع علیم، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتا ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان کا دوست اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے لوگوں کو اپنے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر انہیں اپنے رب کی رحمت سے روشنی نصیب ہوتی ہے، نور نصیب ہوتا ہے. اور یہ نور اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو. وہ پھر مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا. یعنی ایمان میں آنا بذات خود ایک نور کا پانا ہے، اور پھر جب ایک روشن راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو بات یہ ہے کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں توکل سے معمور ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں مایوسی اور پریشانی اور خوف اور غم اور تمام منفی کیفیات دور ہونے لگتی ہیں، وہ ان کو گھیر نہیں سکتی. یعنی غم کا زندگی میں آنا ایک فطری سی چیز ہے، خوف کا زندگی میں آنا، غم اور خوف کو محسوس کرنا ایک بالکل فطری بات ہے. لیکن غم اور خوف کے شکنجے میں جکڑا جانا اور ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینا، یہ بالکل ایک دوسری کیفیت کا نام ہے. جو لوگ حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنے رب کو رب مانتے ہیں، وہ غمگین تو ہو سکتے ہیں لیکن غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے. کسی بھی قسم کی منفی کیفیت کا اس طرح شکار نہیں ہوتے کہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگے، یا ان کے اوقات برباد ہونے لگے، یا ان کی صلاحیتیں ختم ہونے لگے، یا پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری اور پروڈکٹیو کام نہ کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، جرأت مند بناتا ہے،
اور حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے. اور ان تمام آیات کی تھیم بھی یہی ہے، کیونکہ آگے جا کر آپ دیکھیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبر بھی کر سکتے ہیں، اور اتنے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. لہذا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. آخرت کا گھر توکل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ ایک مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے، اور جو شخص مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے اس کی زندگی تعمیری، مفید اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھری ہوئی ہوتی. وہ ہر دم ہر لمحہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اوپر کو جا رہا ہوتا ہے، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ دھوکے میں رہا، یعنی اس نے نقصان اٹھایا. ایمان تو ہمیں ہر دم آگے بڑھنے کی تدبیریں بتاتا ہے، اور یہ آگے بڑھنا اسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے جس کی سوچ تعمیری ہو، مثبت ہو، اور جس کے اندر ہر خوف اور غم کو نمٹنے کے لیے توکل کا ایک میزان ہو، یا توکل اور یقین ہو اس کے اندر. اور پھر کچھ اور صفات، والذین یجتنبون کبائر الاثم، ایسے لوگ جن کے اندر اتنی ایمانی جرت ہوتی اور جن کے اندر توکل ہوتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. مثلا بڑے گناہوں میں اکبر الکبائر کیا ہے؟ جھوٹ. مثلا معاملات کی بات اب کر رہے ہیں. جھوٹ سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایک جرت ہوگی، جو لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوگا، جو جتنا لوگوں سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے، لوگوں کو اپنا رب مانتا ہے، لوگوں سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط رویے اختیار کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے سچا ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ایماندار ہوتا ہے، پھر اس کو کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ ہر طرح کی برائی سے بچنے کی ہمت پاتا ہے اپنے اندر. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے. وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے. وَالْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ آخرت کی باقی رہنے والی چیزوں کے مالکوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 توکل کرتے ہیں، نمبر 2 بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. والفواحش، فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، صریح برائی. فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنا ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے. جنت والوں کے مزاج میں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کے قصوروں سے درگزر کر جاتے ہیں. ان کے مزاج میں انتقام اور بدلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کی حدود کا سب سے زیادہ لحاظ رکھتے تھے. اس پہ آپ نے حد بھی جاری کی، سزا بھی دی، کوڑے بھی مروائے، رجم بھی کروایا، ہاتھ بھی کٹوائے، کیونکہ وہ اللہ کی حد توڑی گئی تھی. تو والذین یجتنبون کبائر، وہ خود بخود کبائر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی سچے ایمان اور توکل کے بغیر کبائر سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوتا. پھر کبائر میں غیبت کرنا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا. پھر کبائر میں زنا، شراب، چوری، دھوکہ، امانت میں خیانت، یہ ساری کبیح صفات اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایمان نہ ہو اور جس کا رب پر بھروسہ نہ ہو. جب اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکلتا ہے تو پھر وہ صحیح رستے پر آ جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر کبیرہ گناہوں میں والفواحش، فواحش سے بچتا ہے. فواحش کا لفظ فحش سے نکلا، کھلی برائی، اور خصوصاً بے حیائی کے کام.
بے حیائی کے کاموں میں کیا چیزیں آتی؟ ایک تو یہ جھوٹ دھوکہ، یہ سب بے حیائی کے کام ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے گناہ کی تعریف کیا کی گئی کہ جس پر تم خوف کھاؤ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ ہائے میرا پول نہ کھل جائے، جو کام تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑی برائی کیا ہے کہ تم ڈھٹائی سے برے کام کرو. یعنی عام گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بہت سے گناہ آتے ہیں جو کھلے کیے جائیں یا چھپے کیے جائیں، لیکن فواحش وہ ہیں جو کھلے عام کیے جائیں. یعنی پھر یہ کبیرہ گناہوں سے بھی ان کی شدت بڑھ جاتی ہے، یعنی انتہائی ڈھٹائی سے کیے جانے والے غلط کام جس میں انسان کی حیا نہیں رہتی. حدیث میں آتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو. تو ایسا شخص پھر ڈٹ کے برائی کرتا ہے، کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میں تو یہی کروں گا. یعنی اس کو نہ بندوں کی حیا ہے نہ اللہ کی حیا ہے، لہٰذا ایسے کام فواحش میں آتے ہیں. اسم کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کو اسم کہتے ہیں. اور اسم کے بعد پھر فواحش آتے ہیں کہ وہ ڈر بھی نکل جائے، وہ جھجک بھی ختم ہو جائے اور کھلے عام انسان غلط کام کرنا شروع کر دے. تو جنت میں جانے والے ان دونوں طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں، اسم سے بھی بچتے ہیں، فحش سے بھی بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اپنے جذبات پر خوب قابو رکھتے ہیں. یعنی جب کسی کے خلاف غصہ بھی آ جائے تو محض غصے کا اظہار کر کے اپنے جذبات کی تسکین نہیں کرتے، معاف کرنا بھی جانتے ہیں. غصہ دلانے والی چیزوں پر معاف کر سکتے ہیں. اور کیا صفات ہوتی ہیں ان کے اندر؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. استجابت کیا ہوتی ہے کہ رب کے کسی بھی حکم کے بارے میں ان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، اطاعت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. رب کی پکار پر فوراً لبیک کہتے ہیں. رب کی بات سنتے ہی کیا کرتے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان لیتے. کوئی حکم سنا، جی اللہ تعالیٰ ہم ایسا ہی کریں گے. یہ نہیں کرتے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، حجت بازی، بحث مباحثہ نہیں. سمعنا واطعنا، کسی بھی بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. اس کی کوئی ریزن سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، بس اتنی ریزن ہی بہت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور پھر اجتماعی معاملات میں وامرہم شورى بینہم، تنہا فیصلے نہیں کرتے بلکہ مشورے سے کام کرتے ہیں. تنہا فیصلے وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا، یعنی خود کو بہت عقل مند سمجھتا، لہذا اپنی مرضی پر، اپنے اون پر، اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو جیسے بہتر پائے ویسے ہی فیصلہ کر لی، ویسے ہی کر گزرے. لیکن ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہوتی اور اس چیز کو اپنے خلاف نہیں سمجھتے. بعض لوگ مشورہ کرنے کو اپنی عقل یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کسی سے مشورہ کریں، کیا ہم میں عقل نہیں، ہم سمجھدار نہیں، ہم اپنی آزادی کو خود استعمال کریں، ہم جیسے جی چاہیں کام کریں. نہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو آزاد ہیں. مثلا آپ نمکین پسند کرتے ہیں یا میٹھا، آپ کا جو جی چاہے کھائیں، اس میں آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ آپ بیمار ہو جائے تو پھر آپ کو ضرور پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر سے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں. پھر وہ آپ سے فیس بھی لے گا مشورے کی اور آپ پر پابندیاں بھی لگائے گا. لیکن اجتماعی معاملات کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلا کرتے، چاہے وہ گھر کی اجتماعیت ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی اجتماعیت ہو، اس میں باہم مشورہ بے حد ضروری ہے. اور مشورہ پھر کامیابی کا راستہ کھولتا ہے. اور مشورہ کیا ہے؟ دراصل کسی بھی کام کے بہتر پہلو کو اختیار کرنے کے لیے بہتر رائے کا انتخاب، اور دوسرے سب کو ساتھ ملا کر چلنا، یعنی ٹیم ورک کی جان یا روح ہوتا ہے، باہمی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ جنت کے وارثوں کی ایک اہم خوبی ہے. شورا کا لفظ ذکرا اور بشرا کی طرح باب مفاعلہ سے اسم مصدر ہے، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کیجیے. آل عمران 159 میں آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کیا کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جن سے مشورہ کیا جاتا ہے.
اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے اہم حصے نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ مثلا اگر ہم نے اس کمرے کا حدود اربع بیان کرنا ہو تو اگر صرف میں ایکسپلین کرتی رہوں گی تو بات پوری نہیں کر سکوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف اپنے سامنے والی چیز کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر میں آپ کو بھی شریک کر لوں گی تو آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو میرے پیچھے ہیں، جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح ایک مکمل پکچر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ مشورہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں جب مشورہ کیا جاتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر، تو ایک شخص ایک اینگل سے دیکھتا ہے، دوسرا دوسرے سے، اور اس طرح وہ پوری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بہت سارے معاملات میں مشورے کیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نیزے سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو امر خلافت کی مشاورت کے لیے 6 آدمی نامزد فرمائے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور آپس میں مشورے کے علاوہ اور لوگوں سے بھی مشورہ کیا، اور اس طرح حضرت عثمان کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اور اجتماعی سطح پر ہو تو مشورے سے مراد جمہوریت ہے۔ نہیں، اس لیے کہ جمہوریت میں ہر کہ و میں سے مشورہ کیا جاتا ہے، جو بھی سلیکٹ ہو کے آ جائے، خواہ وہ اس چیز کا اہل ہو یا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پر جو ممبرز ہوتے ہیں، MNAs ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو امور مملکت کو، دنیا کے حالات کو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے۔ کسی کام کو کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پسندیدہ شخصیتیں ہیں۔